بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک ہیں، جنہیں قیامت کے دن سور پھونکنے کی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر ملتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نہایت ہی عظیم کام انجام دیں گے، جو دنیا کے خاتمے اور قیامت کے آغاز کا سبب بنے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں میں مقام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بہت پہلے تخلیق فرمایا اور انہیں آسمانوں میں ایک بلند مقام عطا کیا۔ وہ 4 عظیم فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے پر مامور، حضرت میکائیل علیہ السلام رزق اور بارش کی تقسیم پر مامور، حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سب سے زیادہ عظیم الشان کام سونپا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکنا۔ سور کی حقیقت اور اسرافیل علیہ السلام کا کام۔ سور ایک بہت بڑی چیز ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، اور وہ مسلسل اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے، اور اس کے نتیجے میں پوری کائنات میں عظیم تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکنے پر ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تمام جاندار ہلاک ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین اور آسمان ہل کر رہ جائیں گے، اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسری بار سور پھونکنے پر قیامت کے دن تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی شان۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جسامت بہت عظیم ہے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے قدم زمین کی سب سے نچلی تہہ میں ہیں، جبکہ ان کا سر 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ وہ اللہ کے عرش کے قریب رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اطاعت اور عاجزی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے بہت قریب ہیں اور ہمیشہ اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ انہیں اپنے کام کی اہمیت اور ذمہ داری کا مکمل ادراک ہے، اسی لیے وہ ہر وقت سور کو منہ سے لگائے کھڑے ہیں، تاکہ جب بھی اللہ کا حکم ہو وہ فوراً اسے بجا لائیں۔ سور پھونکنے کی گھڑی اور قیامت کی نشانی۔ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے لبوں سے لگائے بیٹھے ہیں اور حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا اشارہ ہوگا وہ فوراً سور پھونک دیں گے۔ قیامت کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا مقام۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مقام پر رہیں گے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک نہایت عظیم فرشتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آغاز اور حشر کے اعلان کی ذمہ داری دی ہے۔ ان کی شان اور مقام بہت بلند ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت برحق ہے اور ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب وہ دن آئے تو ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔